बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो थर्ड पार्ट है जो मैं आपके साथ वीडियोस दो मैंने पहले शेयर किए एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि इसकी जो एंशंट प्रैक्टिसेस हैं उसके हवाले से बात करें। जो सिविलाइजेशंस हैं, नाम मैंने नहीं लिए, बस ओल्डर सिविलाइजेशंस की मैं बात आपके साथ मैंने की है। अगर आप कहेंगे, इस सिलसिले को पसंद करेंगे, तो हम डिटेल्ड वीडियो भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी है तो ओल्ड सिविलाइजेशंस के हवाले से एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो वीडियो है ना ये थर्ड, इसमें ये है कि हम बात करेंगे ताल्लुकात के उस्तवार करने के हवाले से एस्ट्रोलॉजी में लोगों ने किस तरीके से अपने अपने अकायद के हिसाब से जो है वो मतलब हेल्प सीख की। सितारों के बारे में मुश्तरका अकायद जो हैं अक्सर ऐसी कम्युनिटीज़ को फ़रोग़ देते हैं जहां लोगों को मदद और हम आहंगी मिलती है। मतलब ऐसी सोसाइटीज़ हैं कि लोग जो हैं जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कोऑर्डिनेशन वो समझते हैं कि उनको मिलती है। कायनात की ज़ुबान जो है एक ऐसा मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाती है जो समाजी रवाबत को एट टाइम्स जो है वो मजबूत भी करता है और अपनेपन का एहसास, यानी आपके लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो बहुत सारी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं जो एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करती हैं, जो न्यूमरोलॉजी को प्रमोट करती हैं और जो ऑकल्ट उलूम हैं उनको प्रमोट करती हैं। इसके अंदर अब हमने देखना है कि साइंस जो है उसका नुक्ता नज़र क्या है। अच्छा, अब जब हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं ना साइंटिफिकली, तो सितारों, सैयारों और कहकशाओं की जो फितरत है उसको समझने के लिए मुशाहिदे और शवाहिद पर तवज्जो जो है वो साइंस वो मरकूज़ करती है। ये नुक्ता नज़र जो है इन्हें ज़मीन पर शख्सी नताइज या वाक़यात का तयन करने में कोई मदद नहीं देता। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी जो है वो दो फ़र्क चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब एस्ट्रोनॉमी है वो है, आप समझ लीजिए कि वो साइंस है। एस्ट्रोलॉजी जो है ये सूडो साइंस है। अच्छा, अलामात जो बनती हैं यानी जो इंसिग्नियास बनते हैं, जो निशान बनते हैं, इनका मफ़हूम अलामती मानी जो हैं वो क्या होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। अब क्वाइट कॉन्ट्ररी टू दिस, इसके यानी बरअक्स नजूमी रवायात जो हैं अलामती निज़ाम का काम भी देती हैं जो ज़िंदगी की पेचीदगियों को समझने के तरीके फ़राहम कर सकती हैं। अगरचे ये तजुर्बाती या साइंसी नहीं है, लेकिन ये ऐसे बयानिए, ऐसे नैरेटिव्स फ़राहम कर सकती हैं जिन्हें बहुत से लोग बामानी और गौर व फ़िक्र के लिए मुफीद पा सकते हैं, ठीक है। यानी फूड फॉर थॉट बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकती हैं। जो अलामात हैं या जो नैरेटिव्स बनते हैं, जो डॉट कनेक्टिंग के बाद जो रिज़ल्ट्स हैं वो। अच्छा, अब इसके अंदर आपने ये भी देखना है कि जो सितारों की ग्लिटर है यानी जो चमक है, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों में खूबी मतलब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना, ख्वाबों और उम्मीदों से भी रिलेटेड थी, ठीक है। उम्मीदों को, ख्वाबों को जगाती रहती थी इनकी सितारों की जो ग्लिटर्स हैं। चाहे इन्हें आप इत्तेफाकी लम्हात में रहनुमा के तौर पे वो इस्तेमाल कर लें या करते थे लोग, या फिर ज़ाती बसीरत के ज़राए जो हैं, यानी आपका अपना जो लॉजिक है, लॉजिकल सेंसिंग है, उसके ज़राए के तौर पे आसमानी दुनिया जो है एक ताकतवर अलामत जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए बनी हुई थी भी और बनी हुई है भी। अच्छा, अब we have to always keep a balance between our knowledge and our faith. मैंने मास्टर्स में अपना जो थीसिस लिखा था ना, तो मैंने उसके अंदर मैंने मतलब जो था ना था तो एंटरप्रेन्योरशिप पे मास्टर्स की का थीसिस, मगर उसके अंदर मैंने जो उसका टॉपिक था द इन्फ्लुएंस ऑफ फेथ ऑन एंटरप्रेन्योरियल इमोशंस। तो अब हमने ये देखना है कि इल्म और अकीदा
اس میں توازن جو ہے وہ کیا ہے. سائنسی سمجھ بوجھ جو ہے کائنات کو غیر جانبدارانہ طور پر دریافت کرنے کے آلات فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے, سائنسی سمجھ بوجھ, سائنٹیفک لاجیکل ریزننگ جو ہے جو سائنس سے پیدا ہوتی ہے. جبکہ جو روایتی عقائد ہیں عدم یقین سے نمٹنے کے لیے تخیلاتی راستے جو ہیں وہ فراہم کرتے ہیں. اچھا, کلیکٹیولی یہ جو معنی کی تلاش میں انسانیت کی مسلسل کوشش کے بارے میں بہت کچھ جو ہے وہ کلیکٹیولی وہ ظاہر ہو سکتا ہے. اب جو لاسٹ تھاٹس ہیں میری اس سارے ٹاپک کے اوپر وہ یہ ہے کہ ستاروں کا جو ہے نا, ستاروں کا, سیاروں کا ایک جو آپ کہہ لیں گلیمر ہے, سحر جو ہے اور قسمت سے ان کا تعلق جو ہے وہ انسانی ثقافت کا ایک دائمی حصہ ہے. ٹھیک, اور تشریحات سے لے کر جدید دور کی جو فیسٹیوٹیز ہیں اور ذاتی جو غور و فکر تک کائنات جو ہے انٹیوشن اور امید کا ذریعہ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. کائنات اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے, کیونکہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا کہ دن کے آنے اور رات کے جانے میں, اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ عقل والوں کے لیے, سوچ فکر رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو جہاں سائنس کائنات کے رازوں کو باریک بینی سے بے نقاب کرنے کی کوشش کرتی ہے, اگین سائنس ہیز آلسو گاٹ لمٹس. اللہ تعالیٰ نے علم جتنے بھی علوم بنائے ہیں نا ان کی لمٹس مقرر کی ہیں. آج تک سائنس جو ہے وہ قدرت کے بہت سارے راز ہیں جن پہ سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, ناکامی ہوتی ہے کیونکہ قدرت نے لمٹ رکھی ہے. اسی طریقے سے جو ایسٹرولوجی ہے نا وہ بھی بہت ساری لمٹس جو ہے وہ رکھتی ہے. اچھا, اب جہاں پہ سائنس جو ہے کوشش کرتی ہے اس کو باریک بینی سے بے نقاب کرنے کی, وہی آسمان سے جڑی کہانیاں اور معمولات ہر ایک کو تھوڑے خواب دیکھنے اور نامعلوم چیزوں میں تسلی تلاش کرنے کی دعوت جو ہے وہ بھی دے سکتے ہیں, دیتے بھی ہیں کئی لوگوں کو. دونوں پوائنٹس جو ہیں نقطہ ہائے نظر میں, اگر مطلب دونوں پوائنٹس کو آپ سائنٹیفک اور نان سائنٹیفک پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں تو ان کو اپنانا زندگی کے سفر کو زیادہ بامقصد جو ہے وہ بنا سکتا ہے. مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے سنی ہوتی ہیں, جب تک ہم اشتیاق میں رہتے ہیں ان کو ایکسپلور نہیں کر لیتے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسپلور کریں تو پھر ایک مقصد جو ہے اس کے تحت ہم ایکسپلوریشن جو ہے وہ کرتے ہیں, تو پھر زندگی جو ہے اس کے سفر کو کوئی مقصد جو ہے کہیں نہ کہیں وہ ملتا جاتا ہے. اچھا, پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے ہمیں کوئی بات بتائی, ہم جب تک اس کو دیکھ نہیں لیتے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا ہے ہم دیکھیں گے. عدم یقین جب تک ہوگا تو یقین نہیں ہوگا. تجسس جو ہے اور امید پرستی یا امید وہ رہے گی کہ جب تک دیکھ نہیں لیں گے, سینگ از بلیونگ والا کام نہیں کر لیں گے, تب تک وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بلیو دیٹ. اچھا, اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب آپ ایک گائیڈ لائن کو پکڑتے ہیں سائنٹیفکلی یا عقائد پہ بیس کرتی ہوئی جو چیز ہے, تو اس کے اوپر جب آپ چلنا شروع کرتے ہیں, اس پاتھ وے کو لیتے ہیں, تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آن دا وے آپ کو ایڈیشنلی بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں. اچھا, لوگ جو ہیں وہ اوپر دیکھتے رہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ستارے جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ستارے جو ہیں اپنے اندر روشنی سے زیادہ کچھ اور بھی رکھتے ہوں. تو اقبال نے بھی کہا نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو یہ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں. آپ کا بہت شکریہ, آپ وقت نکالتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, کمنٹس دیتے ہیں, ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں. پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھیے, حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور آپ اگر چینل پر نئے ہیں, پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں, ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اس کے علاوہ جو بھی حضرات ہیں, جو بھی لوگ آپ لوگ دیکھتے ہیں ویڈیو, اگر آپ اپنے ذائچہ بنوانے میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ لوگ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایک فی ہے وہ پے کر کے بک کر سکتے ہیں, اور پھر ویڈیو کال کے ذریعے یا آڈیو کال کے ذریعے آپ فون پر مجھ سے کنسلٹیشن جو ہے ذائچے کی وہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن کریم, رنگ, روشنی اور خوشبو
کے ذریعے جو ہے وہ جو ہمیں ڈے ٹو ڈے مسائل پیش آتے ہیں زندگی میں، بہت سارے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں، تو ان کا جو سلوشن ہے اس کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں. اس کے سلسلے میں بھی آپ جو اپنی کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ ہے وہ ریزرو کر سکتے ہیں دیے گئے نمبرز پہ. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں نے صرف ایک چھوٹا سا نوٹ ہے وہ آپ کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے کہ ایسٹرالوجی جو ہے قدیم ترین علوم میں سے ضرور ہے، مگر نہ تو یہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی روحانی علم ہے، نہ کوئی آسمانی علم ہے، اور یہ صرف کیلکولیشن پہ بیس کرتا ہوا، پروبیبلٹیز پہ بیس کرتا ہوا، ڈاٹ کنیکٹنگ پہ بیس کرتا ہوا نالج ہے. اور آلریڈی جو مطلب پلینٹس کی زبان میں لکھا گیا ہوتا ہے، جو افیکٹ آ رہا ہوتا ہے، اس کو ریڈ آؤٹ کر کے آپ کی خدمت میں ایک رزلٹ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش میں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ریڈنگز جو ہیں وہ ایگزیکٹ 100% نہیں ہوتی، 100% کبھی بھی نہیں ہوتی، بلکہ 100% سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں پتہ. یہ غیب کا علم نہیں ہے، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے. تو اس کو ویڈیو کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کو اس اینگل سے آپ دیکھا کیجئے کہ ایک رہنمائی جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے. جیسے آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے کہ اس طریقے سے یہاں پہ مڑ جائیں، ایسے چلے جائیں، تو آپ عین ممکن ہے کہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں. تو یہ علم بھی اسی طرح کا جو ہے علم ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے اس کو سمجھنا وہ پھر شرک میں چلا جاتا ہے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیے گا. میرے علم میں ہے بہت کم لوگ شاید اس کو ویڈیو کو دیکھیں، صرف وہی لوگ دیکھیں گے کہ جو ایسٹرالوجی کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.